اس وقت امریکی اور اتحادی افواج عراق کو غیر مسلح کرنے، اس کے لوگوں کو آزاد کرانے اور دنیا کو سنگین خطرے سے بچانے کے لیے فوجی کارروائیوں کے ابتدائی مراحل میں ہیں۔ 20 سال قبل جنگ شروع کرنے کے لیے ایک شاک اینڈ آ نامی بمباری مہم سے بغداد کا آسمان روشن ہو گیا تھا۔ امریکی فوج نے صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور بالآخر معزول عامر کو گرفتار کر لیا۔ ان کے دور حکومت میں رہنے والے عراقیوں کا کہنا ہے کہ یہ دور خوفناک اور صفاقانہ تھا۔ It's something you cannot be imagined. یہ ایسی چیز ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جب آپ اسٹالن یا ہٹلر کی بات کرتے ہیں، وہی حال ہے جیسے وہ تھے، رحم کے بغیر، ایک ایسی حکومت جس میں کوئی رحم نہ ہو۔ صدر جارج ڈبلیو بش نے یکم مئی 2003 کو مشن کی کامیاب تکمیل کا اعلان کیا، لیکن صدام کی باتھسٹ پارٹی کی باقیات اور دیگر باغیوں نے امریکی اور اتحادی افواج کے خلاف جنگ جاری رکھی۔ Ambition and hatred are enough to bring عراق اور القاعدہ کو اکٹھا کرنے کے لیے نفرت اور عزم کافی ہے۔ یہ اس لیے بھی کافی ہیں کہ القاعدہ جدید ترین بم بنانے کے مزید طریقے سیکھ سکے اور جعلی دستاویزات تیار کرنے کا طریقہ سیکھ سکے۔ اس لیے بھی کہ القاعدہ بڑے پیمانے پر تباہی پیدا کرنے والے ہتھیار بنانے میں مہارت کے حصول کے لیے عراق سے مدد مانگ سکے۔ عراق کے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار کبھی بھی مکمل نہیں ہوئے، جبکہ عراقی شہریوں اور امریکی فوجیوں کے لیے جنگ کی انسانی قیمت میں اضافہ ہوا۔ ناقدین بشمول اوباما انتظامیہ کے سابق نائب وزیر خارجہ جم اسٹائنبرگ عراق میں امریکی مداخلت کو غیر دانشمندانہ قرار دیتے ہیں۔ تنقید دو طرح کی ہے، ایک یہ کہ سب سے پہلے تو یہ سب کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے اگر اس کا کچھ جواز تھا بھی تو صرف اسی صورت میں جب آپ اس بات کو یقینی بنانے کے قابل ہوتے کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا اس سے زیادہ برا نہ ہو جو پہلے ہو رہا تھا۔ صدر براک اوباما نے 2011 کے اواخر میں عراق سے امریکی افواج کو واپس بلا لیا تھا، تاہم انہیں صرف 3 سال کے بعد وہاں اسلامک اسٹیٹ کی بغاوت سے لڑنے کے لیے دوبارہ جانا پڑا تھا جو سیاسی بدامنی کے دوران اٹھی تھی۔ اسلامک اسٹیٹ نے 2017 میں وہاں اپنی حتمی شکست سے قبل موصل اور عراق کے کئی بڑے علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ امریکہ نے 2021 میں عراق میں اپنا جنگی مشن باضابطہ طور پر ختم کر دیا تھا۔ تقریباً 2500 امریکی فوجی عراقیوں کو مشورہ دینے کے لیے باقی ہیں کہ کس طرح اسلامک اسٹیٹ کا بہترین مقابلہ کیا جائے۔ اگرچہ داعش عراق اور شام میں نمایاں طور پر تنزلی کا شکار ہے، یہ گروپ خطے کے اندر کارروائیاں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس سے باہر حملہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ رواں ماہ الحرہ ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے عراقی صدر نے کہا کہ عراقی شہریوں کو صدام دور کے مقابلے میں اب زیادہ آزادی حاصل ہے۔ من ناحية التعبير عن الرأي گزشتہ 2 دہائیوں کی مشکلات پر قابو پانے کے بعد عراقی اب امن اور استحکام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور حکومت ملک میں خدمات اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے پر توجہ دے رہی ہے۔ لیکن احمد السہیل کی بیوی سمحہ عزیز جو عراق سے اس دور میں نکل آئی تھیں، کہتی ہیں کہ عراقی اب بھی مصائب کا شکار ہیں۔ It's really the same. یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ عراق میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے مختلف نہیں جو صدام حسین کے دور میں ہوا تھا۔ عراق میں 4000 سے زیادہ امریکی فوجیوں کے ساتھ ساتھ دسیوں ہزار عراقی شہری بھی مارے گئے تھے۔ کارلا بیب کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔